الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. معزز سامعین کرام، مشفق اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم سب یہاں 26 جنوری کے عظیم موقع پر، یادگار دن کے موقع پر جمع ہوئے ہیں. یہ 26 جنوری ہمارے ملک بھارت کی تاریخ میں ایک ایسا مقام رکھتا ہے کیونکہ اسی دن 1950 میں ہمارا ملک بھارت میں قانون لاگو ہوا اور ہمارا ملک بھارت ایک عظیم جمہوری ریاست بنا. اور یہ آسانی سے نہیں بنا. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور ان کے ساتھیوں نے مل کر کے ایک ایسا آئین تیار کیا جو دنیا کے بہترین آئینوں میں شمار ہوتا ہے. اور اسی طرح ہمارے علماء کرام نے بھی اس ملک کی آزادی کی خاطر بے پناہ قربانیاں پیش کی ہے. اور انہی علماء کرام میں سے ایک مرد مجاہد ہے جس کا نام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہ وہ مرد مجاہد ہیں کہ جنہوں نے کافر کو مٹانے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تن من دھن کی باتیں لگاتی تھی. حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر غاصبانہ سکہ جمایا تھا. اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی تھی. ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے. کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا. ارے جن کے گھروں میں ہاتھی جھونکتے تھے وہ پھوٹا کٹورا لے کر در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. شاہی خاندان کی بیگمات پھٹی چادروں سر پر ڈال کر گھروں میں کھانا بنانے کی نوکری کرنے لگی. وہ پردہ نشین عورتیں جن کے دیدار سے چاند سورج ترستے تھے وہ در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی. ہر طرف تباہی بربادی کا دور دورہ تھا. خون باری کی طرح بہہ رہا تھا. گلی کوچوں میں لاشیں اس طرح پڑی تھی کہ درندے اور پرندے دن دہاڑے نوچتے اور گھسوٹتے تھے. ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت ٹھوسا جاتا تھا تو مسلمانوں کو